سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 105۔ سورۃ الشعراء کا چھٹا رکوع اور 19ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب ہے، تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانا سارے نبیوں رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ دین تمام رسولوں کا نبیوں کا ایک ہے، اور ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، لہذا کسی ایک نبی کی توہین بے ادبی سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے کہ کفر کو اور گناہوں کو ترک کرو، چھوڑ دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، امانت دار ہوں، اس کی وحی اور رسالت کی تبلیغ پر امانت دار ہوں، جو وحی آتی ہے، جو حکم آتا ہے، میں تمہیں پہنچاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امانت آپ کی قوم کو مسلم تھی، قوم اس پر متفق تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام امین ہے، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر عرب کو اتفاق تھا، کفار بھی آپ کو امین اور صادق کہتے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو، جو میں توحید اور ایمان اور اللہ کی فرما برداری کے متعلق حکم دیتا ہوں، میرا وہ حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا، کافر بولے، انؤمن لک، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں، واتبعک الارذلون، اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں، تمہاری پیروی کرنے والے ارذل ہیں، کمینے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات انہوں نے غرور و تکبر کے ساتھ کہی، اور کمینوں سے مراد غریب لوگ تھے۔ غربا، غریبوں کے پاس بیٹھنا انہیں گوارا نہ تھا، اس میں وہ اپنی کسر شان سمجھتے تھے، اپنی توہین سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ انہوں نے سوچا ایمان لائیں گے تو یہاں غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ہے، تو ہمیں غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ یہ غربا کو اور معمولی پیشے والوں کو، جو معمولی کاروبار کرتے تھے، معمولی کام کاج کرتے تھے، ان کو انہوں نے کمینہ کہا۔ ان مومنین کو جو غربا ہیں اور معمولی پیشے والے ہیں، ان کو رذیل اور کمینہ کہنا یہ کافروں کا متکبرانہ فعل تھا، یہ ان کا غرور و تکبر تھا، ورنہ در حقیقت صنعت اور پیشے کی وجہ سے کوئی آدمی ذلیل نہیں ہوتا، اور نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی پیشہ، اور نہ ہی دولت کی کمی انسان کو ذلیل کرتی ہے، نہ ہی اسے کمینہ بناتی ہے۔ اصل شخص وہ کمینہ ہے، وہ ذلیل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، جو دین کا دشمن ہے۔ غنا اصل میں دینی غنا ہے، مالداری اصل یہ جس کے بعد دین ہے، علم کی دولت ہے، اور نسب اصل تقوی کا نسب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مومن کو رذیل کہنا، کمینہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے مومن کتنا ہی محتاج ہو، نادار ہو، غریب ہو۔
یا چاہے اس کا نسب کچھ بھی ہو، وہ کسی نسب کا بھی ہو، مومن کو رذیل، کمینہ یا اس طرح کے الفاظ کہنا یہ ناجائز ہیں۔ قال، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، وہ کیا پیشے کرتے ہیں۔ مجھے کیا خبر سے مطلب مجھے اس سے کیا تعلق، مجھے اس سے کیا مطلب، میں انہیں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا۔ لو تشعرون، اگر تمہیں شعور ہو، حس ہو، اگر تمہیں سمجھ ہو تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ، نہ پیشوں کی وجہ سے ان سے آر کرو، ان کے ساتھ بیٹھنے میں تم شرم کرو۔ پھر قوم نے کہا کہ آپ کمینوں کو یعنی غریب مسلمانوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، یہ میری شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کے لالچ میں مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ اب دیکھیں یہاں پر واضح معلوم ہوا کسی کو ایمان کی طرف لانے کے لیے ناجائز کام نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے فرمایا میں ان مسلمانوں کا دل نہیں دکھاؤں گا، تم ایمان لائے تمہارا بھلا ہے، نہیں لاؤ گے اپنا نقصان کرو گے۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا، برہان صحیح کے ساتھ، جس سے حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے۔ تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہی دور ہے۔ قالو، وہ بولے، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر تم باز نہ آئے ایمان کی دعوت دینے سے اور ہمیں ڈرانے سے باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے، ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ قال، نوح نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، ان قومی کذبون، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تیری وحی میں جھٹلایا، تیری رسالت میں جھٹلایا۔ قوم مجھے تیرا رسول نہیں مانتی، میں انہیں کہتا ہوں مجھے وحی آتی ہے، وہ اس بات میں مجھے جھٹلاتے ہیں۔ مراد آپ کی یہ تھی کہ میں جو ان کے حق میں بد دعا کرتا ہوں اس کا سبب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے سنسار کرنے کی دھمکی دی، پتھروں سے ہلاک کرنے کی دھمکی دی، یہ وجہ نہیں ہے، نہ یہ کہ انہوں نے میرے متبعین کو رذیل اور کمینہ کہا، انہوں نے میری پیروی کرنے والوں کی توہین کی، یہ وجہ بھی نہیں، بلکہ میری دعا کا سبب یہ ہے کہ اے مالک انہوں نے تیرے کلام کو جھٹلایا اور تیری رسالت کے قبول کرنے سے انکار کیا۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے، یعنی اے مالک جب ان پر عذاب آئے تو مجھے بھی عذاب سے بچا، اور جو میرے ساتھ مومنین ہیں انہیں بھی عذاب سے محفوظ فرما۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے بچا لیا نوح کو اور نوح کے ساتھ والوں کو بھری کشتی میں، وہ کشتی جو آدمیوں سے، پرندوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس میں آدمیوں کی تعداد 78 تھی، 78۔ اس میں آدھے مرد تھے، آدھی عورتیں تھیں، اور ہر جانور، ہر پرندے کا ایک جوڑا موجود تھا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا۔
یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دینے کے بعد باقی جتنے بھی تھے یعنی جتنے کافر تھے سب غرق ہو گئے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. سورۃ الشعراء کا 6واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. اللہ اللہ اللہ